اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے ہمارا جو ہے یہ سورہ سبا مکی سورہ شروع ہو گیا۔ اب آپ لوگ کو مکی سورہ کا اور مدنی سورہ کا انداز سمجھ میں آ گیا کہ کیسے ہے۔ یہ 54 آیات کے اوپر ہے مشتمل، اور آیت نمبر 15 کے اندر جو فقرہ ہے وہ ہے سورہ سبا کا نام کیسے آیا تھا۔ لقد کان سبا فی یہاں پر آپ آیت نمبر 15 میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مراد ہے کہ وہ سورہ جس میں سبا کا ذکر کیا گیا تھا، یہ ذکر آیا ہے۔ اب اس کا زمانی نزول کیا ہے؟ اس کے نزول کا ٹھیک زمانہ کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ البتہ انداز بیان سے محسوس کیا ہوتا ہے کہ یہ تو مکے کا دور متوسط ہے، تو یا دور اول اور متوسط، یا سب سے پہلا دور متوسط یا پھر دور اول ہے۔ اور اگر دور متوسط ہیں تو پھر کیسا ہے کہ ان کا ابتدائی زمانہ ہے، جبکہ ظلم اور ستم کی شدت شروع نہیں ہوئی تھی اس ٹائم پہ بھی۔ جیسے ہم نے کیا تھا کہ 1 to 3 نبوی دور تھا، وہ ٹائم پہ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی 3 سے لے کے 5 تک بھی اتنی زیادہ شدت شروع نہیں ہوئی تھی، تو متوسط ہے یا اول دور ہے۔ تو اور ابھی صرف استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ، افواہی ایک ہوتا نا افواہی جنگ، باتوں سے، یہ جھوٹے الزامات اور وسوسے اندازیوں سے وہ لوگ ایک اسلام کی، وہ لوگ جو تحریک تھی اسلام کی، اس کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تھا، یعنی شدت نہیں شروع ہوئی تھی، ظلم اور ستم نہیں شروع ہوا تھا۔ اب اس کے اندر مضمون کیا چل رہا ہے؟ یہ سورہ میں کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت پر، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زیادہ تر طنز اور تمسخر اور بیہودہ الزامات کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتائی تھی، فرسٹ یعنی 3 سے لے کے 5 میں جب تھوڑا تھوڑا ڈکلیئر تو ہو گیا تھا، 3 سے لے کے 5 نبوی میں ڈکلیئر ہو گیا تھا، لیکن شروع میں وہ لوگ استہزاء کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے۔ تو ان اعتراضات کا جواب کہیں تو ان کو نقل کر کے دیا گیا تھا، اور کہیں تقریر سے خود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس اعتراض کا جواب ہے۔ اب جب آیات دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب جوابات اکثر و بیشتر کیا ہوتے تھے؟ تفہیم اور تکبر اور استدلال کے انداز میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تو کہ ان کے اندر ایک فہم آ جائے، یا پھر ان کے اندر جو ایک ان کے اندر کوئی یعنی ایک فہم کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، یا پھر ذکر کیا جاتا ہے، یا پھر دلیل کے طور پہ ان کو دیا جاتا تھا۔ لیکن کہیں کفار کو ان کی ہر درمی کے برے انجام سے ڈرایا بھی گیا ہے یہاں پر، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ 3rd پیریڈ نہیں ہے، 2nd پیریڈ ہے، 1st and 2nd پیریڈ کا ہے، تو اتنے زیادہ تشدد نہیں تھا ان لوگوں کا، لیکن اب وہ ہر درمی تو کرتے تھے، تو اس کے برے انجام سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے قصے اس میں اسی غرض کے ساتھ، اس غرض کے لیے بیان کیے گئے کہ تمہارے سامنے تاریخ کے یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں بخشی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کو تو ہواؤں کے یا جنات ان کے مسخر کر دیے گئے، تمام جو یہ تھے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں وہ بولتے تھے، ان کو ایسی سلطنت عطا کی دی گئی تھی، اس کے بعد میں کسی کو بھی نہیں کی گئی۔ تو وہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور وہ شوکت اور حشمت عطا کی جو پہلے کم ہی کسی کو ملی ہے۔ مگر یہ سب کچھ پا کر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس کے شکر گزار بندے ہی بنے رہے۔ کیونکہ مال جب آ جاتا، پاور جب آ جاتا، طاقت آ جاتی، سلطنت آ جاتی، تو اب یہ لوگ یہی کرتے تھے، سرداری میں آ کے تکبر کرنے لگے، بغاوت کرنے لگے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے بارے میں ہے۔ اور دوسری طرف سبا کی قوم ہے، جسے اللہ نے جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ پھول گئی، اور آخر وہ کیا، اللہ تعالیٰ ہر قوم کو نعمتوں سے نوازتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اب یہاں پر اور آخرکار اس طرح وہ پارا پارا ہو کے اس کے بس افسانے ہی اب دنیا میں باقی رہ گئے۔ تو یہ چیز یہاں پر اب ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر خود رائے قائم کر لو کہ توحید اور آخرت کے یقین اور شکر اور نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، یا زندگی جو کفر اور شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بنتی۔ یہ چیز یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تینوں مثالیں دے کر بتا دی ہیں کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دیکھو تمہارے سامنے ساری کہانیاں میں آپ کو جیسے بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں سمجھاتے، ایک دم آسان طریقے سے سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ اس طرح سے، یہ اس طرح سٹوری ٹیلنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے وہ لوگ بولتے تھے ہمیں پیچھے لوگوں کی کہانی ہمیں کیوں سنا رہے، اس سے کیا فائدہ ہے ہمارا؟
تو یہ اسٹوری ٹیلنگ کے فارم میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرماتے ہیں ہمیشہ سے. تو یہ بھی اس کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا اور پھر ملک سبا کے بارے میں واقع آئے گا، اور اس کے ذریعے سے توحید کے اوپر اور عمل کرنے کا، کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ پیریڈ تھا تو یہ لوگ کو اسی طرف بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو یہ پچھلے قوموں نے کیا کیا تھا، اگر انہوں نے برا عمل کیا تو ان کا برا انجام ہوا. مکی سورہ ہے. تو دیکھیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اب دیکھیے مکی سورہ ہے، اب اس کے اندر پھر سے آپ دیکھیے کیسے احکامات چلتے ہیں. مدنی سورہ میں آپ نے دیکھا تھا مؤمنوں کے لیے آ رہا تھا اور وہاں پر سارے احکامات شرعیہ تھے، شرعی احکامات بیان کیے گئے. یہاں پر منکرین اور مشرکین ہیں مکے میں، ان کو کیسے بتایا جا رہا ہے. آپ نہج دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ مکی سورہ میں کیسے چلتا ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، یعنی کہ اسی کی ملکیت اور تصرف میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی تصرف میں، اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے. اب یہ جو مشرکین کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اسی کے احسان ہے. اب اس لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز تعریف، یہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے. آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے. مثلا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سورہ زمر کی آیت ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا چیزیں مومنین تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ. کفار تو ہائے ہائے ہماری کم بختی کر کے وہ آنکھیں نیچے سر جھکائے کنکھیوں سے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو دوسری صورتوں میں آئیں گی کہ کفار کا کیا حال ہوگا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، تو یہ آخرت میں بھی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے. تو یہ چیز کی طرف یہاں پر بتایا جا رہا ہے. دوسری آیت میں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور. جو زمین میں جائے، دیکھیں مثلا بارش جاتی ہیں، خزانے ہیں، دفینے ہیں، اوپر سے جو زمین میں جاتے ہیں. یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو زمین میں جاتا ہے، فی الارض یلج فی الارض وما یخرج منها، اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اتر. دیکھیں بارش ہے، اولے ہے، گرج ہے، بجلی ہے اور برکات الہی، یہ ساری چیزیں آسمان سے، ینزل من السماء آسمان سے اترتے ہیں. اور یہ جو بتایا جا رہا ہے وما یخرج منها، اور زمین سے کیا کیا نکلتے ہیں، خزانے نکلتے ہیں، غلے نکلتے ہیں، جھاڑ درخت نکلتے ہیں، پانی بھی نکلتا ہے نیچے سے چشموں کی شکل میں. یہ ساری چیزیں من السماء وما یعرج فیہا، اور جو چڑھ کر اس میں جائیں. اب کیا چیز چڑھ کے جاتی ہیں آسمان میں؟ آپ کے اعمال جاتے ہیں. سب سے پہلے تو فرشتے اور بندوں کے اعمال جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں، فرشتے آسمان کی طرف آپ کے اعمال لے کے چڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ جو زمین میں جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اور آسمان سے برستا ہے، آسمان سے نیچے انزل، مطلب آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور اترے، یہ آسمان سے اترے. وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھے. وہو الرحیم الغفور. یہ ایک آیت میں سارے کائنات کے باریک نکات آ جاتے ہیں. وہو الرحیم الغفور، اور اللہ تعالیٰ مہربان نہایت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل، آپ کہہ دیجئے کہ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یہاں پر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہیں کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی، یعنی قیامت آئے گی. قسم بھی کھائی، اور یہاں پر تاکیداً بھی کہا گیا، اس پر مزید لام تاکید، یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی جو بتایا جائے. بلا وربی لتأتینکم، یہ جو آئے نا واو، وربی قسم ہے میرے رب کی، واو قسمیہ ہے. وربی لام تاکید کا گیا، لتأتینکم یہاں پر تاکید بھی آ گئی ہے. عالم الغیب، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہر چیز کو، غیب اور پوشیدہ، اور یہاں پر وہ تو بہر صورت یقیناً آ کے رہے گی. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا جو عالم الغیب ہے، جو
عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جو لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب میں، جو کچھ بھی ہے لا یعزب، غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تو یعنی جب آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں، تو پھر تمہارے جتنے اعمال ہے اجزاء منتشرہ، انسان کہتا ہے نا میں مر کے پھر کیسے اٹھایا جاؤں گا، ان کا یہی سوال ہوتا تھا۔ جب ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی، مثقال ذرۃ، مثقال بالکل چھوٹی سی چیز کی طرح چیز بھی غائب نہیں، تو تمہارے اعضاء اگر منتشر ہو جائیں، تم بکھر جاؤ گے، تم مٹی بن جاؤ گے، تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، تو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیا ناممکن ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو یہ ممکن ہے۔ تو آگے فرمایا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، یعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج کی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال، سب کچھ ذرے برابر بھی ہو، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ اب یہ جو وقوع قیامت کی جو وجہ بتائی گئی ہیں، وہ کیوں بتائی گئی ہیں؟ قیامت کیوں آئے گی، یا پھر تمہارے اعمال کیوں درج کیے جاتے ہیں، سارے محفوظ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو یہ یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائیں گے کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے۔ ہم نے کیا بھی، ایک انسان نے 100 قتل کر دی، ایک ہی بار اس کو مارا جائے گا نا، اس کی جان، وہ 100 قتل کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ اس نے ہزاروں لوگوں کو اذیتیں پہنچائی، اس کو تو ایک ہی بار قتل کر دیا گیا، لیکن کہ ہزاروں لوگوں کے آنسو اس کے ایک قتل سے پورے ہو جائیں گے؟ اگر اس نے ہزاروں لوگوں کو تکلیف دی ہے، وہ ایک اکیلا تکلیف اٹھا رہا ہے نا، تو کیا ان سب کی تکلیف وہ ایک اکیلا اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو قیامت میں ہی اس کی سزا دی جائے گی۔ اور ایسے ہی کسی نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نیکیاں کی ہے، وہ اکیلا اس نیکی کا کیا سرمایہ پا سکتا ہے، کیا جزا پا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا قیامت میں عطا کریں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ٹھیک ہے، یہاں پر والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور ہمارے آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، والذین سعوا، سعی کرنا یعنی کوشش کرنا، یعنی ہماری ان آیتوں کے باطل اور ہونے کے لیے جس نے کوشش کی، یعنی اس کے بطلان کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا تکذیب کی جو ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے۔ دیکھیے معاجزین، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے، تو یہ چیزیں سے لے معاجزین، یعنی فی آیاتنا معاجزین، ہم نہیں پکڑ سکتے ان کو سمجھ کے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ تو کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد میں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کے جواب دہی کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا بعث بعد الموت کا ان کا عقیدہ یقین نہیں تھا، ہم مر جائیں گے تو کون ہمیں پوچھے گا؟ تو ٹھیک ہے، کون ہمیں پوچھ سکتا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے۔ یہاں پر رؤیت سے مراد رؤیت قلبی یعنی علم یقین ہے۔ علم یقینی کیا ہوتا ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھنے کا نہیں ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جس کو علم دیا گیا وہ دیکھ لیں گے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے تو وہ حق ہے، کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو یہ قلب کی نظر ہے، علم یقینی مراد ہے یہاں پر، رؤیت قلب۔ اب یہاں پر محض رؤیت آنکھ سے دیکھنا نہیں مراد ہے، تو اہل علم سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا مومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین، یعنی کہ اہل ایمان اس بات کو جانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ دیکھیے وَيَهْدِي، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اِلیٰ صراط الحمید، کس کی طرف؟ زبردست اور حمید، یعنی کہ رہبری، اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں خوبیوں والے کی طرف، غالب اور خوبیوں والے کی راہ کی طرف۔ اب یہاں پر وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد۔
دیکھیے، اور کافروں نے کہا، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، هل ندلکم، آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں، هل ندلکم علی رجل، ایک آؤ چلو ہم، حل سے مراد کیا، کیا ہم تمہیں نہ دکھائیں ایسا ایسا شخص، رجل ینبئکم، ایسے شخص کے بارے میں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے کہ جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ چلو ہم تمہیں دکھائیں ایسے انسان کے بارے میں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے۔ کون سی خبر؟ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے، تو وہ ان کے بارے میں کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو یہ خبر دے، جو ہمیں یہ خبر پہنچا رہے، یعنی عجیب و غریب خبر، ناقابل فہم خبر۔ کون سی خبریں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ تو آگے فرمائیں، اذا مزقتم کل مبزق انکم لفی خلق جدید، کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ یہ ان کا بڑا پرابلم تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مرنے کے بعد میں جب تم مٹی، یہ ایک نئی بات بتا رہے ہیں، ایک عجیب و غریب بات ہے، ہم سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ کیا بات ہے وہ، کہ مرنے کے بعد میں جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا ظاہری وجود ختم ہو جائے گا، تمہیں قبروں میں سے دوبارہ زندہ کیسے اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ وہی شکل و صورت تمہیں عطا کیسے کی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہزاء اور مذاق کے طور پر کی تھی۔ اب استہزاء بھی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، سوچتے بھی تھے ایسے کیسے ممکن ہے، سوال بھی کرتے تھے آ کے، اور پھر مزاحن انداز میں آ کے کہتے، اچھا آپ یہ کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسے مٹی برا اڑا دینا، اور کہ یہ مٹی میں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ تو مذاق کرنے کے لیے جب انسان کسی کو مذاق اڑانا چاہتا ہے تو پھر وہ سوال کرتا ہے، افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، ہم نے یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، نعوذ باللہ۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، یعنی کہ دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ جھوٹ، یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کی طرف سے وحی اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اس کا اللہ پر افطرا ہے۔ ٹھیک ہے، افطر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ بات اس طرح نہیں جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل اور فہم اور ادراک حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں، جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی عقلیں کم پڑی ہوئی ہے نا، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب وضلال بعید وضلال بعید۔ اب یہاں پر بل کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ تو ہے یہاں پر، یہ اللہ پر یا تو جھوٹ باندھ رہے ہیں یا پھر ان کو کوئی دیوانگی آ گئی نعوذ باللہ، لیکن عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز کو کہتے ہیں جنہ، تو ڈھانپنے والی چیز، عقل کو ڈھانپ دی گئی تو دیوانگی ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل الذین لا یؤمنون، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے بالآخرت، آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، تو وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں، وہی لوگ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، کیا بس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایسا پیارا سوال ہوتا ہے، افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے، یعنی اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ہوتا ہے نا ان کے زجر اور ان کی ایک توبیخ تھی، اس کو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، زجر نے ان کو ایک ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ آخرت کا یہ انکار آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے؟ تم کیوں انکار کر رہے ہو آخرت میں؟ کیا پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے یا سب کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ورنہ جو ذات آسمان جیسی چیز جس کی بلندی اور وسعت ایک انسان ناقابل بیان ہے، زمین جیسی چیز ہے جس ہر طرف پھیلا دی گئی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے راستے، پہاڑ، چرند پرند، ندیاں سب کچھ بنائی ہیں، کون بنا سکتا ہے یہ بنانے والا رب کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا جس میں وہ پہلے تھی، کیوں کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں تو ذرا غور تو کرو۔ فَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یہاں پر زمین میں اللہ تعالیٰ زلزلہ آئے گا، ان نشا نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا گرا دے، ان فی ذلک لآیات،
लआयत लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यकीनन इसमें पूरी दलील है हर उस बंदे के लिए जो दिल से मुतवज्जा हो। मुनीब यानी कि दिल से मुतवज्जा हो अल्लाह की तरफ, उसके लिए निशानियाँ हैं ज़मीन और आसमान में। जो इनकार कर रहे हैं, इफ्तरा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो और भी नहीं कर सकते। अल्लाह चाहे तो उनको ज़मीन में धंसा दे या आसमान से कोई टुकड़ा, आसमान का टुकड़ा उन पे गिरा के उनको ख़त्म कर दे, वो तो चल फिर रहे हैं ना, अल्लाह ताला की मोहलत दी हुई है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़लन, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फ़ज़ल किया, यानी कि नबूवत के साथ में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को एक बादशाहत भी दी थी और उनको लोहा उनके हाथ पे नरम किया था। या जिबालू अव्विबी माहू वत्तैर, क्या फरमाया उसके, ए पहाड़ों, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ में रुग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, यानी उनमें से एक हुस्न सौत की नेमत थी, उनको अल्लाह ताला ने बादशाहत दी। आवाज़ इतनी प्यारी थी उनकी, जब अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे तो पत्थर के जो एक होता ना पहाड़, वो भी तस्बीह ख़्वानी में मसरूफ़ हो जाते थे। उड़ते हुए परिंदे आसमान में से उड़ते उड़ते वो ठहर जाते थे, ठीक है। अब बहता हुआ पानी भी जो था वो भी रुक के तस्बीह को दोहराता था। नहीं, पहाड़ों और परिंदों को हमने कहा कि अव्विबी, यानी या जिबालो अव्विबी, ए पहाड़ों, उसके साथ में रुग़बत से तस्बीह पढ़ा करो। जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी सी आवाज़ में तस्बीह पढ़ते थे तो सारे तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते थे उनके साथ में। तो वअलन्ना वअलन्ना लहुल हदीद, और यही हुक्म है, और हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया। जैसे मोम होता है ना, उस तरह से लोहे, अब एक होता है लोहे को आग में तपाया जाता है, फिर उसको मोल्ड में डाला जाता है। आप देखते हैं लोहे को जब तपता है तो वो लिक्विड फॉर्म ले लेता है, फिर उसको मोल्ड में डालते हैं, तो फिर उसको ठंडा करते हैं, तो फिर वो शेप आता है। अल्लाह ताला का ऐसा बड़ा करम था कि लोग दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पे लोहा नरम कर दिया गया था। अन्य अमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सरदी वअमलू सालिहन, कि आप पूरी पूरी ज़िरहें बनाएं। देखें, ज़िरह कहते हैं वो जो वॉरियर्स पहनते हैं ना, कड़ियाँ कड़ियाँ उसके अंदर जाली बनी होती है ना, वो ज़िरह होती है। और जोड़ों में अंदाज़ा रख, यहाँ पे जो बताया साबिग़ाति वक़द्दिर फ़िस्सरदी, जोड़ जो होते हैं ना बीच बीच में, उसके अंदर एकदम मेजर्ड होता है। जिब्रील इस्लाम ने बताया था कि कैसे ज़िरा बनाना, दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तुम सब नेक काम किया करो, वअमलू सालिहन, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूँ, इन्नी बिमा तामलून बसीर, कि मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूँ। अब देखिए साबिग़ात जो है यहाँ पर एक यहाँ पर एक ये बताया जा रहा है कि पूरी एक लंबी ज़िरा बनाओ जो लड़ने वाले के पूरे जिस्म को सही तरीके से ढाँक ले और उसे दुश्मन के वार से महफूज़ कर दे। अब यहाँ पर जो बताया है कि जो वक़द्दिर फ़ी सर्दी, जो जो जोड़ों में अंदाज़ा रखने का जो हुक्म दिया गया ताकि छोटी बड़ी ना हो, ये सख्त या नरम ना हो, एक जोड़ नरम पड़ गई, एक जोड़ सख्त पड़ गई। और जो कड़ियों के जो जोड़ होते थे ना, आप देखें, आप इमेजिन करें कोई वॉर का जो कपड़े पहने होते हैं, वो लोहे का एक बहुत बड़ा पट्टा नहीं पहने होते, वो जोड़ें होती है, चेन की तरह होती है, उनकी चेन एकदम कड़ियाँ 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 एक दूसरे में होती है। तो वो जो कड़ियों के बीच का मेजरमेंट है ना, वो भी उनको सिखाया गया था, और कितना नरम, कौन सा हिस्सा नरम होना चाहिए, कौन सा हिस्सा सख्त होना, ताकि पहनने में आसानी हो ना। कहीं नरम और सख्त होगा तो फिर पहन नहीं पाएंगे, या फिर अगर कहीं बड़ा छोटा होगा तो उसके अंदर से तीर आके लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ये अंदाजे के साथ में जोड़ों में अंदाज़ा रखिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम सब नेक काम किया करो, यानी कि उन नेमतों के बदले में अमल सालेह का एहतमाम करो, ताकि मेरा अमली शुक्र भी होता रहे। देखिए अल्लाह ताला जब नेमत अता करते हैं, बार बार आप देख रहे हैं नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना है। अमल सालेह में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अल्लाह की इताअत करें ताकि शुक्र बजा ला सकें। शुक्र कैसे बजाएंगे हम? शुक्रिया कहने से शुक्र नहीं होता है। अल्लाह ताला ने अगर इनाम दिया है, तो फिर किसी को जहानत दी है, किसी को दौलत दी है, किसी को बहुतों को तो सब कुछ दिया है, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा अमल सालेह कैसे करेंगे? तो नेमतों के बदले में अमल सालेह का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला का अमली तौर पर शुक्रिया अदा हो जाए। और इससे मालूम हुआ कि जिसको अल्लाह ताला दुनियावी नेमतों से सरफराज फरमाए, उसे उसी हिसाब से अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। बहुत सारी नेमतें मिल गई, ना शुक्र ख़त्म ही नहीं हो रही है। शुक्र में बुनियादी चीज़ यही है कि अल्लाह ताला को राज़ी रखने की भरपूर कोशिश की जाए, यानी कि अल्लाह ताला की इताअत की जाए और नाफरमानी से बचा जाए। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ नाफरमानी की है? कुरान पाक आप लोग सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं, नाशुक्री ना करो, नेमतों का तज़किरा करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, और खूब क़यामत पर और आखिरत पर यकीन करो, सुन्नतों के ऊपर अमल करो। सारी चीज़ें आयात में आ रही हैं
یہ میں تفسیر میں نہیں بتا رہی ہوں، آیات میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لی سلیمان، اب داؤد علیہ السلام کا ہو گیا، ولی سلیمان ریحا غدوہا شہر و رواحہا شہر، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے ایک ہوتا نا آیان سلطنت جو تھی ان کی بہت بڑی ایک وہ ہوتا تھا، آیان جو ہوتی تھی نا، کورٹیئرز جو ہوتے ہیں ان کے دربار جو ہوتا ہے، اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی ہیں، اور ایک مہینہ جتنی جو آپ ایک مہینے میں جتنا سفر کر سکتے تھے وہ صبح سے دوپہر تک اس کی ایک منزل طے ہو جاتی تھی، اور پھر اسی طرح سے دوپہر سے رات تک ایک مہینے جتنی مسافت وہ طے کر لیتے تھے، اتنا ٹائم مطلب اتنا سپیڈ ان کی ہوتی تھی، اور اس طرح ایک دن میں 2 مہینے کی وہ مسافت طے کر لیتے تھے سفر کا جو ہوتا تھا۔ اور کیا فرمایا کہ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، وَأَصَلْنَا، ٹھیک ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنُ قِطْرٍ، عین القطر، قطر کہتے ہیں تانبے کو، تو عین اور نہر دونوں کا بھی ایک معنی، چشمہ ہوتا ہے عین اور نہر ہوتا ہے ندی کا ٹائپ کا، تو اللہ تعالیٰ نے تانبے کا ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی کہ جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، تاکہ تانبے کی جو دھات ہے اس سے جو چاہیں بنائیں۔ سبحان اللہ، آپ امیجن کر سکتے ہیں تانبے کا چشمہ جاری ہو جانا، میٹل کا چشمے جاری ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا۔ کون سی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے بتائیے، آج کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کیا کیا، اور اس اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ، اور جو نافرمانی کرے منہم ان میں سے عن امرنا ہمارے حکم کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مزہ چکھائیں گے اس کو عذاب کا۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو سزا ہے یہ قیامت والے دن دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک یہ دنیاوی سزا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک سونٹا تھا، ایک کوڑے کی طرح تھا، جب جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا یا حکم عدولی کرتا، حکم نہیں مانتا، تو کیا ہوتا تھا، فرشتہ وہ سونٹا اسے مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ قیامت میں دیا جائے گا عذاب، بعض نے کہا کہ اسی طرح سے دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ دیکھیں شکر کے اوپر کتنے بار آتا ہے، دیکھیں جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً کیا کیا تیار کرتے تھے، یعملون جو کرتے تھے وہ لوگ، لہو ما یشاء من محاریب، کیا کرتے تھے وہ لوگ، مثلاً قلعے، ٹھیک ہے، محاریب کی جمع، محاریب جو ہے محراب ان کی جمع ہے، بلند جگہ یا اچھی عمارت، مطلب ہے بلند محلات، عالیشان عمارتیں یا مساجد جتنے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بنا دیا کرتے تھے، معابد کچھ بھی۔ اور آگے جو فرمایا ہے کہ وہ تماثیل مجسمے، ٹھیک ہے، تماثیل جو ہے تمثال ان کی جمع ہے، تصویر، یہ تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء اور صلحاء کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھی تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں۔ اب یہ معنی اس صورت میں صحیح ہیں جب تسلیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازی کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، اب یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کہتے تھے، بعض مفسرین نے کہا کہ تصویریں بنا کے وہ مساجد میں اس طرح سے رکھتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے عبادت کریں، لیکن تصویر سازی کسی بھی دور میں جائز تھی ہی نہیں، اسلام میں تو بالکل بھی نہیں ہے، تصویریں نہیں نکالنی چاہیے بالکل بھی۔ اور حوضوں کے برابر لگن، وتماثیل وجفان کالجواب، حوضوں کے برابر، وہ حوض کتنا بڑا ہوتا ہے پانی کا حوض، اس کے بڑے بڑے لگن بنائے جاتے تھے، اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، وقدور راسیات، دیگیں بناتے تھے وہ چولہوں کے اوپر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔
دیکھیں نہایت سختی کے ساتھ میں اس کی ممانعت ہے. ہمارے یہاں پر تصویریں بالکل نہیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر جفنتن کی جمع ہے یا سوری جفانن جو ہے جفنتن کی جمع ہے. لگن جو ہوتا ہے جوابن جابیتن کی جمع ہے. حوض جس میں کہ پانی جمع کیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے لگن ہوتی تھی ان کی کہ جس میں پانی ہم جمع کرتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے وہ لگن بنایا کرتے تھے. اب قدور دیگیں ہوتی تھی، راسیات جمی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو دیگیں تھیں یہ پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھی، جنہیں ظاہر ہیں اٹھا کر ادھر ادھر نہیں لے جایا جا سکتا. اس میں ایک وقت میں ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا. یہ سارے کام جنات کرتے تھے، مسخر کر دیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ لوگ سارے کے سارے. اب یہاں پر فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سأته فلما خر تبینت الجن او ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. دیکھیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا، سلیمان علیہ السلام وہاں پر بنانے کے لیے مسجد بنانے کے لیے کہہ دیے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لکڑی کا عصا پکڑ کے. اور پھر کیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کو فاسد قرار دے دیا کہ ایسا نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ہم جب ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہیں دی. ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ جناتوں کے ذریعے سے کہتے ہیں ان کو پتا ہے، وہ موکل نے بتا دیا، وہ جنات نے بتا دیا، فلاں نے جادو کروا دیا، انہوں نے کروا. کوئی کسی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ان افواہوں کو. تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہیں دی تھی سوائے گھن کے کیڑے نے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا. بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. ذلت کا عذاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بنائے جا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے تھے. لقد کان لسباء فی مسکنہم آیۃ. اب یہاں پر ملک سبا کا وہ جو سبا کا وہ ہے، سبائن وہی قوم تھی جس کی آپ کو ملکہ سبا کا واقعہ دوسری صورت میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر بتائیں گے. یہاں پر صرف اور صرف وہ جو شہر تھا اس کے بارے میں آ رہا ہے. تو ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی. قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی وہاں پر سبا تھا. کیا ہوا تھا، اب آج کل اس کو یمن کے نام سے وہ علاقہ جانا جاتا ہے. اب کیا ہوا، یہ بڑا ایک خوشحال ملک تھا. ٹھیک ہے، یہ ملک بری اور بحری، ابھی بھی یمن جو ہے نا بری یعنی کہ لینڈ اور بحری یعنی سمندری تجارت جو ہوتی تھی اس میں ایک ممتاز تھا، بہت ہی ایکسلنٹ سٹیٹ تھا یمن، جو کہ وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے. اور زراعت اور باغبانی میں بھی یہ بڑا زبردست تھا، یعنی بہت اچھی زراعت ہوتی تھی وہاں پر. یہ دونوں ہی چیزیں کسی بھی جگہ اور قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے ایک دم خوشحالی کا سبب بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر اگر ٹریڈ سینٹر ہے اور اگر وہاں کی لینڈ فرٹائل ہے تو سمجھ لیجئے وہ زمین سونا اگلتی ہے. اسی مال اور دولت کی فراوانی کو یہاں پر قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا. کیسے بتائے؟ لقد کان لسباء فی مسکنہم آیہ. قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے. اب دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں کہ اب جو شہر تھا نا اس کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے اوپر سے چشمے اور نالے نکلتے تھے. اب وہ بہہ بہہ کر کیا ہوتا تھا، شہر میں آتے تھے. ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان میں کیا کیے، وہ لوگ ڈیمز بنا دیے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ باغات لگا دیا. آپ کو پتہ ہے ڈیمز کا جو زمین وہ ہوتے جو اس کا جو کیا کہتے ہیں تنا جو ہوتا ہے ڈامس کے اندر کا، یاد نہیں آ رہا، تو وہاں پر اگر آپ درخت لگائیں گے تو وہ اپنے آپ پھل پھول جاتا ہے کیونکہ ڈامس کا پانی آتا ہی رہتا وہاں پر. تو وہ لوگ کیا کیے، باغ لگا دیے تھے جس سے پانی کا رخ بھی ایک وہ لوگ ڈائریکشن دے دیا اس کو، اور باغوں کو بھی وہ لوگ سیراب کر رہے تھے. تو ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا ان لوگوں کو اس چیز کے لیے کہ بھئی ہاں چلو پانی کا ایک سورس بن گیا. تو انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جنتینی سے دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی دو جہت، دو ڈائریکشن. جو راستہ تھا جو ملک سبا سے کہیں اور جانے کا، وہ دونوں طرف دو ڈائریکشنز میں بھی باغات تھے، اور اتنے زیادہ باغ تھے ان کے، اگر کوئی ٹوکرا لے کے گزر جاتا تو بھر جاتے تھے اس کے اندر فروٹس وغیرہ. آگے میں آپ لوگوں کو بتا جب آپ ملکہ سبا کے بارے میں پڑھیں گے تو جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق.
اب یہاں پر بتایا جائے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، دیکھیے پھر شکر کہا گیا۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر کی طرف تلقین دے رہے ہیں۔ بلدتن طیبۃ ورب غفور، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدتن طیبۃ، یہ عمدہ شہر ہے، رب غفور، تم کو دونوں چیزیں مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں مل گئی، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے پر بہت مہربان ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اب دیکھیے یہاں پر لیکن انہوں نے روگردانی کی، وَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ أُكُلٍ خَمْطٍ، تو کیا کیا؟ اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے میں دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ وَأَثْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہاڑوں کے درمیان میں وہ لوگ ڈیم بنا لیے تھے، اب بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت اور باغبانی کے لیے استعمال کر رہے تھے نا، اب ان کو کیا ہوا تھا؟ ہم نے ایک تیز سیلاب کے ذریعے سے ان جو ڈیمز تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ڈیمز جو تھے اس کو توڑ ڈالا اور شاداب اور پھلدار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا تھا جن میں صرف قدرتی ایک ہوتا نا جھاڑ جھنکار، جن قدرتی طور پہ کوئی اگ جائے تو جن میں پہلے تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں، اور کسی میں لگتا بھی ہے تو پھر سخت کڑوا کسیلا اور ایک بدمزہ قسم کا، جنہیں کوئی کھاتا بھی نہیں تھا۔ اب جنگلی جھاڑ اگر لگ جائے تو کچھ آ جاتا تھا، البتہ کچھ بیری کے درخت بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے جنگل میں بیر کے درخت ہوتے، جنگلی درخت ہی ہے بیری کا درخت بھی، جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے۔ عریمن جو کہا گیا ہے یہاں پر سیل العریمی، تو عریمن عریمتن کی جمع ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ڈیم کے لیے، یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دی۔ جو ڈیم تھا اس میں ایک دم، ڈیم کے اندر پیچھے پانی ہی رہتا ہے، زور سے اگر آ گئے، آپ دیکھتے ہیں بارش اگر ہو جائے یا کہیں سے پانی آ جائے تو ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں، تو پانی شہر میں بھی آ گیا تھا جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند ایک جو تھا یہ سد معرب کے نام سے مشہور، آپ اگر ڈھونڈیں گے جا کے تو ملے گا، یا پھر میں آپ کو میپ نکال کے بتا دوں گی۔ ذالک جزیناہ بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دی۔ دیکھیں ناشکری سے کتنی نعمتیں چھین جاتی ہیں، کتنی بار ہم ناشکری کرتے ہیں، ہمیشہ ہماری زبانوں پہ ناشکری ہوتی ہے، صحت ہے تو بھی ناشکری، رزق ہے تو بھی ناشکری، اور ناشکری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری وجہ سے، اور وہ لوگ ایمان بھی نہیں کرتے تھے، ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اور یعنی کفر بھی کرتے تھے اور ناشکری بھی کرتے تھے۔ یہاں پر ناشکری دے کہ یہ بدلہ انہیں دیا گیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھی۔ اب یہ کون سی بستیاں تھیں؟ ٹھیک ہے، برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں، یعنی کہ ہم نے ملک سبا، یمن جو ہے اور شام کے درمیان، یمن اور شام دونوں آپ کو ٹریڈ سینٹرز تھے سب سے پہلے، ان کے درمیان میں کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ بالکل لبے سڑک کارنرز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بستیاں آباد کی ہوئی تھی۔ بعض نے ظاہرتاً کے معنی متواصلتاً، ایک دوسرے سے پیوست اور مسلسل کی ہیں۔ اب یمن سے لے کے ملک شام تک باغات ہیں دونوں سائیڈ میں اور بستیاں آباد ہیں وہاں پر، تو کیا ہوا؟ مفسرین نے کیا فرمایا؟ یہ اس کی تعداد 4700 بتلائیں، 4700 بستیاں تھیں۔ یہ ان کی تجارتی ایک شاہراہ تھی، ان کے مین روڈ تھی، تجارتی ہائی ویز کہہ سکتے ہیں، جو مسلسل آباد تھی۔ اب ہر طرف آپ کو آبادی رہے گی تو آپ کو تکلیف کہاں سے لگے گی ٹریڈ لائن میں، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زیادہ راہ تھا، ساتھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، آپ کہیں جاتے ہیں کھانا رکھ لیتے، پتہ نہیں بھی کہاں کھانا ملے گا، ہائی وے ایسا نہیں تھا ان لوگوں کو۔ دوسری یہ تھی کہ ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بھی کوئی اندیشہ ہوتا تھا، وہ بھی نہیں تھا۔
اب یہ چیز یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیان فرمائی تھا کہ ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان میں جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر کے رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھی اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ٹھیک ہے، وقدرنا فیہا سوئرا، اور چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا جو فاصلہ تھا وہ متعین اور معلوم تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہاں سے یہ آبادی ہے، اس کے حساب سے وہ آسانی سے اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو پھر کیا ہوتا، دوپہر تک کسی آبادی کے قرین تک پہنچ جاتے تھے، اب اس کو پتہ تھا اس کے بعد میں وہاں کچھ کھا لیا پی لیا، تھوڑا سا آرام کر لیا، پھر آگے چلے گئے، اور پھر وہاں پر پھر سفر کا یعنی ان کو ڈسٹینس پتہ ہوتا تھا کہ کتنے ڈسٹینس پہ ہمیں کون سی بستی ملنے والی ہے، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن اور امان چلتے پھرتے تھے۔ یہاں پر جو بتایا سیروا فیہا لیالیا و ایامن آمینین، دن میں اور رات میں آرام سے چلتے تھے، امن کے ساتھ میں چلتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، ہر قسم کے خطرے سے محفوظ، اور زیادہ راہ کی مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، بس ان کا ٹریڈنگ اتنی آسان ہو گئی تھی، یمن بھی فلرشڈ، شام بھی فلرشڈ، اور درمیان کے راستے بھی ان کے بہت اچھے تھے۔ فقالو، تو انہوں نے کیا کہا، لیکن ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث مزقناهم كل ممزق۔ اب یہ دیکھیے پاگل پن کی علامت یہاں پر بتایا جائے، لوگوں کو بیوقوفی سوچتی ہے نا، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے، آرام کی سفر ہو گئی نا، اب کیا کہنے لگے، جس طرح سے لوگ سفر کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں لوگوں کے پاس میں، ہمارے سفر میں بھی اسی طرح دور دراز ہمیں یعنی دور دور کر دیجئے، ہمارے مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں ایک سنسان اور ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے، ایسے مطلب کوئی ایسے سوال کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نعمت ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے ایسے سوال کر لیا۔ گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں ایک بستہ ہوائیں ہو، سردیوں کی ہوائیں تیز چلنے والی ہو، پریشان کرے، اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے، یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں لوگ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مانگا تھا نا، ان کی یہ دعا اسی طرح ہے جیسے کہ بنی اسرائیل نے من و سلوا اور دیگر جن کو جب سہولتیں ملی، من اور اترتا سلوا اترتا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہم خود پکا کے کھانا چاہ رہے ہیں، ہم تو تھک گئے اس سے۔ تو نعمتیں جب ملتی ہے تو انسان پھر اپنے اوپر آزمائشیں مانگتا ہے، پھر زبان حال سے ان کی یہ دعا تھی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد میں، اور ان کے ٹکڑے، اب یہاں پر اب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہاں حدیث ومزقناہم کل ممزق، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں انہوں نے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا۔ اب یہاں پر کیسے، یعنی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ زبان سب کو پتہ چل گیا، بھئی یہ ختم ہو گئی قوم، اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا۔ تو جب ان کے پر طوفان آیا، پانی ڈیم ٹوٹ گیا تو ساری بستیاں ختم ہو گئی، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ تو بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار، بہت زیادہ شکر کرنے والا، شکور بھی صبر کرنے والا، اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت زیادہ کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ کیوں نشانیاں ہیں؟ یہاں پر انہیں متفرق اور منتشر کر دیا، چنانچہ سبا میں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا آباد ہوئے، جو ملک سبا میں تھے وہ لوگ الگ الگ چلے گئے کیونکہ منتشر ہو گئے، وہاں پر جو سہولتیں تھیں وہ سہولتیں ختم ہو گئی، کوئی شام چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی عرب چلے گئے، کوئی یثرب چلے گئے، الگ الگ جگہوں پر یہ لوگ چلے گئے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسٌ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مؤمنوں کی ایک جماعت کے، کیونکہ شیطان نے تو انہیں ناشکری کا پر ابھارا تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کا نفاق کھول دیتے ہیں، کہیں طور پر وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو۔ اب یہ کب پکارنے کا، یعنی معبود ہونے، یہاں پر زعمتم کے دو مفعول ہیں، مفعول محذوف ہے یہاں پر، زعمتموہم الہۃ۔ اب یہ قل ادعوا، اب بلا لیجئے، کس کو بلا لیجئے؟ تو ان میں سے کسی کو آسمان، دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اب کس کو بلانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جس کی تم شرک کر رہے ہو، دنیا میں اللہ کے ساتھ میں جوڑ کے رکھے ہو کسی سے، تو ٹھیک ہے تم بلا لو ان کو اللہ کے سوا مدد کے لیے، لیکن کیا نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ جب کہے کہ اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کر دیا ہے تو اللہ کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا مددگار تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم بلا لو اپنے معبودوں کو جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری مغفرت کریں گے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ شفاعت یعنی سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ اب دیکھیے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ ہی اجازت دیں گے۔ اب یہاں پر شفاعت کے دو چیزیں ہوں گی، شفاعت کون کرے گا اس کو اجازت ہوگی، اور شفاعت کس کی جائے گی اس کو بھی اجازت ہوگی، یعنی انبیاء ہے، صلحاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، ان کو شفاعت کرنے کا اللہ کے حکم سے اجازت ہوگی کہ یہ آپ لوگ شفاعت سفارش کر سکتے ہیں، اور کس کی کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، گنہگار مؤمنین کی ہی سفارش کی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، کفار کی سفارش نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم۔ اب یہاں پر یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہیں تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا۔ اب یہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، اب یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں، یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ مختلف تفسیریں کی گئی کہ ابن جریر ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی وحی نازل فرماتے ہیں نا، تو آسمانوں پر موجود فرشتے حیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا تھا، جب کوئی حدیث ہوتی ہے حاملین عرش دوسروں کو کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں، اس طرح ہوتے ہوتے پہلے آسمان تک آتا ہے، تو ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش کے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا نازل ہوا، تو یہاں پر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ فضاؤن میں سلب ماخوذ ہے، یعنی کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی تھی، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا الحق، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند ہے بہت زیادہ۔ آگے ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پوچھیے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو خود جواب دیجئے آپ، قُلِ اللَّهُ، تو آپ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اور فرمایا کہ اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ظاہر بات ہے کہ گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کو آسمان اور زمین کے درمیان میں، زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے، تو وہ اگر کہے کہ یہ میرا معبود ہے جو روزی نہیں پہنچا سکتا ہے، تو نہ وہ بارش برسا سکتا ہے، نہ کچھ اگا سکتا ہے، اس لیے حق پر یقیناً اہل توحید ہی ہیں، نہ کہ وہ لوگ، یا دونوں بھی نہیں ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آگے فرمائے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کے باس پرس ہم سے کی جائے گی۔ جو گناہ گار ہیں وہ کہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، نہ ہمارے گناہوں یعنی جو تم نے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی تم سے سوال نہیں کیا جائے گا،
تم نے جو عمل کیا وہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھنی ہوگی۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق جزا نیکوکاروں کو جنت دے دی جائے گی، گناہ گاروں کو جہنم میں پہنچا دے گا، وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور حکمت والا ہے، دانا ہے، علم والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جو دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے اچھا مجھے دکھاؤ جسے تم میرے ساتھ میں شریک کرو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نزدیک خوشخبریاں سنانے والے، ڈرانے والے اللہ تعالیٰ نے بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور یہاں پر یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب آپ کہہ دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر کے رکھا ہوا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، اور جب وہ وقت موعود آ جائے گا، جو وعدے کا دن آ جائے گا تو ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، سورہ نوح کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہم لک الحمد لک شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ اپنا نصف تک کا ہمارا آج کا مکمل کر دیا ہے اور ہمارا 12:30 تک ہو گیا۔ اللہم لک الحمد لک شکر، آپ لوگ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ زیادہ میں ڈیٹیل نہیں جا رہی ہوں، زیادہ شارٹ میں نہیں ہو رہا ہے، تو الحمدللہ ہمارا بالکل برابر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک